انویسٹیگیشنز نہیں ٹھیک ہو رہی, ڈیسیجنز ٹائم پہ نہیں ہو رہے, یہ سسٹم بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ڈسپرین سے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا. 1898 کی آپ کی CRPC ہے, 1860 کی آپ کی PPC ہے, تو اسے کیسے آپ 2020 کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں؟ ریٹن بائی لارڈ میکالے, اس کا لکھا ہوا, اور انڈین کو دیکھتے ہیں تو یو کم ٹو اے کنکلوژن کہ گورے نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے. اگر ریزن اور لاجک کے ساتھ کسی جاہل کے ساتھ بھی بات کی جائے تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. پنجاب پروسیکیوشن جو ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ سندھ پروسیکیوشن, KP کے پروسیکیوشن, بلوچستان کے, ان لوگوں کے بندوں کو ادھر بلاتی ہے کہ ہمارے پروسیکیوٹرز کو ٹرین کریں. وہ تمام ممالک جہاں پہلے ڈیتھ پینلٹی تھی اور اب بھی ہے, وہاں کرائم ریٹ راکٹ ہائی ہے. Law is the only solution to every maniac of the society. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں وائزہ رفیق ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین, آج ہم بات کریں گے کرمنل لاء پہ, کرمنل لاء کی پریکٹس پہ, اور پاکستان میں نئے آنے والوں کے لیے کرمنل لاء لٹیگیشن کرنے کا کیا اسکوپ ہے. اس پہ ہمارے درمیان آج جو بات کرنے کے لیے گیسٹ موجود ہیں, ہی از اے ویل نون نیم ان کرمنل لاء پریکٹس ان پاکستان. میں بات کر رہی ہوں ایڈوکیٹ میاں علی حیدر صاحب کی. ان کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر میں تعارف کروانے جاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم کم پڑ جائے گا. آئی ووڈ وانٹ کہ وہ خود ہمیں اپنے بارے میں بتائیں, وہ کیا کرتے ہیں, کیا ان کے کام کا اسکوپ ہے, اور اتنا جو انہوں نے نام بنایا ہے وہ کس طرح سے بنایا ہے. ایک چیز جو میں خاص طور پہ ان کے بارے میں مینشن کرنا چاہتی ہوں, ہی کمز فرام اے فیملی جن کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ رہا ہے. ہز فادر ہیز بین فارمر جج آف دی لاہور ہائی کورٹ. تو ہم اب ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا ایز اے کرمنل لاء پریکٹیشنر کیا ایکسپیرینس ہے اور وہ نئے آنے والے لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب, اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آئی ہوپ یو ڈوئنگ گریٹ. I'm perfectly fine and thank you for inviting me on your show. مائی پلیزر جی, مائی پلیزر. کرمنل لاء کی جو لٹیگیشن ہے پاکستان میں, وہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذرا مشکل کام ہے. ڈر بھی لگتا ہے تھوڑا سا کرتے ہوئے, اور کچھ تھریٹس بھی ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیشنز کورٹ میں فائرنگ ہو گئی, کرمنل کیسز کے اندر بہت زیادہ لائرس کو بھی تھریٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے کیوں کرمنل لاء کو آپٹ کیا, اور کیسے آپ نے اسپیسیفکلی کرمنل لاء کو چنا اپنے لیے؟ اچھا, اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل میری آئی ایم کرمنل لاء پریکٹیشنر بائی چوائس, کیونکہ بہت تھرلنگ ہے, ایڈونچرس ہے, وہ تو ہے, وہ اس وجہ سے میرا ایک یہ چوائس تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی نا کہ لائرس کو تھریٹس وغیرہ, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ایز لانگ ایز یو آر پروفیشنلی کنڈکٹنگ اے کیس, آپ کو کبھی کسی اپوزٹ پارٹی سے پرابلم نہیں ہو سکتا. یس, پرابلم ہوتے ہیں جب آپ کیس کو پروفیشنل کی بجائے پرسنلی انوالوڈ ہو جاتے ہیں, وچ از ناٹ الاؤڈ انڈر دا لاء. سو اس وجہ سے تو ہمارے ہاں جو کرمنل لاء کا اسکوپ ہے اور جو کرمنل لاء ہے, یہ بہت کروشل ایریا آف لاء ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پریکٹسز آف لاء, کیونکہ اس میں رائٹس آف دا وکٹم, رائٹس آف دی accused and the state is involved and so many things, stakeholders are there. So اس وجہ سے that is the most crucial area of law. اور on a lighter note, وہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ to practice criminal law you need to think criminal. But وہ اس وجہ سے جو ہے نا کہ اس میں آپ کے پاس کوڈز کی اتنی حدود و قیود نہیں ہے. You play your own game on the chessboard. You put every single pawn and everybody according to your own mind. So اس وجہ سے آپ کی critical thinking, آپ کی art of cross examination, آپ کی skill کی بہت زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے when it comes to criminal practice. تو اس وجہ سے I found it very interesting during my internship and onwards. ایکسلنٹ. تو کرمنل لاء آپ نے اپنے ماسٹرز کے لیے بھی, اسپیشلائزیشن کے لیے بھی آپ نے کرمنل لاء کو ہی چوز کیا. لاء میں کس طرح سے آئے؟ لاء میں آنے کا جو آپ کا ایک انٹرسٹنگ سا جرنی ہے جو ہم ذکر بھی کر رہے تھے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. That's a quite interesting story because I was mentally prepared to become a doctor and I was fully up for it. But one fine day my father was a judge. He called me in his court اور اپنے اردلی کو کہا کہ اس کو کورٹ میں جا کے پیچھے بٹھائیں, and he was the judge of the high court. So I went there, ادھر جا کے بیٹھ گیا. I came back, تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں کیا پروگرام ہے. میں کہا کیا مطلب کیا پروگرام ہے, I'm supposed to be a doctor. میں کہا نہیں, میری ایک لیگیسی ہے, میں نے بہت محنت سے, عزت سے, ایمانداری سے اس پروفیشن میں I have served this department for almost 32 years. So I want you to carry out this legacy. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جیسے آپ کا حکم.
सो मेडिकल गया भाड़ में. तो और उस वक्त आप मेडिसिन पढ़ रहा था मैं. 2 महीने हो गए थे मुझे ज्वाइन किए हुए, बट उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश के ऊपर इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया और बहुत ईमानदारी से इस प्रोफेशन को परसू किया. बट अनफॉर्चुनेटली कि जो एक आपकी फादर इस प्रोफेशन में हो, भाई इस प्रोफेशन में हो, एक बेनिफिट आपको मिलता है. बट अनफॉर्चुनेटली जब मुझे लाइसेंस मिला तो ही वॉजंट देयर. उनकी वफ़ात होगी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे. बट इवन टिल टुडे मैं जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस करूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ वकालत उन्हीं के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब इंग्लैंड में था, आई हैड अ वेरी गुड जॉब ऑफर देयर, इवन डूइंग जॉब देयर, क्योंकि मेरी जो मास्टर्स के अंदर एक्सपर्टीज थी दैट वाज मनी लॉन्ड्रिंग. So I was the money laundering reporting officer, so one of the very renowned banks in London. So one fine day he came in my dream and said कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. So that was the statement in my mind which left a very hard impression on my mind. So I said I need to go back because I am in this profession because of him. So yes, he was right कि मैं इंग्लैंड में जो मर्जी कर लूँ, जितना मर्जी नाम बना लूँ, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा. मेरा जंगल पाकिस्तान है. सो आई केम बैक इन 2013. सो सिंस देन मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत सारी लॉ कॉलेजेस में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में LLM डिपार्टमेंट को पढ़ा रहा हूँ. फिर पंजाब प्रोसिक्यूशन का मैं ऑफिशियल ट्रेनर हूँ जो प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग करते हैं. अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है कि आई बीन इंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम टू कंडक्ट द ट्रेनिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड प्रोसिक्यूटर्स. So it's all about criminal law surrounded by me. That's wonderful. That's wonderful. तो आप ट्रेनिंग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो आप करते हैं, तो वो एज ए ट्रेनर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? नए आने वाले जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनमें आपने क्या कुछ नई स्किल्स और कुछ नई ख़ास तौर पे IT रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँ. देयर वॉज अ टाइम कि जब प्रोसिक्यूशन का जो कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास थी. आपने सुना होगा लीगल इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे और वही उन्हीं के लीगल बंदे अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूशन किया करते थे. 2006 के अंदर बाकायदा पंजाब के अंदर एक प्रोसिक्यूशन एक्ट बना जिसके तहत उन्होंने एक नई सर्विस का आगाज़ किया कि PPSC की एग्ज़ाम्स के थ्रू इन लड़कों को इंडक्ट किया जाए और ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नया डिपार्टमेंट बना दिया. लड़कियों को भी करते हैं? लड़की, यस, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोसिक्यूटर्स हैं लड़कियां, वेरी कॉम्पिटेंट. सो ये ऑनवर्ड्स चलता रहा और आई टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी, जितने कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर्स आपको मिलने को आ रहे हैं आपकी प्रोसिक्यूशन के अंदर, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स के बाद जो है ये इनकी इंडक्शन होती है. प्लस अभी रिसेंटली पंजाब प्रोसिक्यूशन ने तकरीबन 2-3 साल हुए हैं, ये जो एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है CPD का, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो इन्होंने शुरू किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जहांगीर. ही इज़ ऑल्सो द प्रोसिक्यूटर और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया. इवन आप देखें कोविड के अंदर उन्होंने एक दिन नहीं रुके, IT के थ्रू उन्होंने जूम के ऊपर ट्रेनिंग्स की और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. And I tell you with all honesty, being a defense counsel, they put up a very hard fight in a court now. They are so competent, well equipped. They are well equipped with all the latest knowledge. और जिस किस्म की इनकी prosecution conduct कर रहे हैं, they are very good. So much so कि आपकी पंजाब prosecution जो है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सिंध प्रोसिक्यूशन, KP के प्रोसिक्यूशन, बलूचिस्तान के इन लोगों के बंदों को उधर बुलाती है कि हमारे प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन करें. So I feel privileged and honored कि I am part of their this team or this initiative. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है कि वो ये लोग काम कर रहे हैं. ज़बरदस्त. जो लॉ स्टूडेंट्स हैं इस वक्त और जो फ्रेश एंट्रेंस हैं टू द प्रोफेशन, उनमें बहुत कम रेशो होती है लोगों की जो ये चाहते हैं कि हम क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करें. लॉट ऑफ देम वांट टू गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ देम वांट्स टू गो फॉर जुडिशरी के एग्ज़ाम्स, वरना फिर वो सिविल लॉ को चूज़ कर लेते हैं. लिटिगेशन को वैसे ही बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं और लिटिगेशन में ख़ास तौर पे क्रिमिनल लिटिगेशन को बहुत ही कम रेशो है जो एज अ चॉइस लेती है. क्या समझते हैं आप, उसके पीछे रीज़न क्या है और कुछ मिथ्स हैं या कुछ ऐसे हैं मिसपरसेप्शंस जिनको आप ब्रेक करना चाहेंगे और क्लैरिफाई करना चाहेंगे? बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताऊं, विद ऑल अपॉलॉजी टू एवरीबडी हु इज़ नॉट लिटिगेटर, हम लोग जो लिटिगेटर्स होते हैं, वी डोंट कंसिडर एनीवन एल्स एज अ लॉयर.
else. ہاں کیونکہ لٹیگیشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اسکل جو ہے وہاں پتہ چلتا ہے آپ کی اسکل کیا چیز ہے. I totally agree. اور اسپیشلی ان ہاؤس جو بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو فیلڈ ریالٹی ہے وہ کیا چیز ہے. بیکاز آپ بینگ اے ڈیفینس کاؤنسل آپ کا مقابلہ جج صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا مقابلہ پروسیکیوٹر کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ کا مقابلہ کمپلیننٹ کے لائر کے ساتھ ہوتا ہے. سو یو آر پٹنگ اپ اے فائٹ اگینسٹ 3 گڈ پرسنز جو لا اسکل کے اندر موجود ہیں. اچھا دوسرا ہمارے ہاں کچھ پرسیپشنز اویلیبل ہیں کہ جی فوجداری وکالت کے اندر خواتین نہیں ہیں اور یا وہ ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں یا ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹس اے میل ڈومیننٹ فیلڈ آف لا. ہاں بالکل, وہ تو انٹائر پروفیشن ہی ہے, ناٹ اونلی کرمنل لٹیگیشن. بٹ یو ہیو اے ویری گڈ ایگزامپلس. آپ کے پاس ہائی کورٹ کی جج ہیں جسٹس عالیہ نعمت, ان کی جو لیگل ایکیومن ہے دیٹ از امیزنگ. اس کے بعد ایون جو فیمیل لائرس پریکٹس کر رہی ہیں ایپلیٹ لیول, بیکاز آئی ڈونٹ ڈو اینی ٹرائلز اینی مور, سو ایپلیٹ پریکٹس ہے تو ایپلیٹ پریکٹس میں دے آر ویری گڈ فیمیل لائرس. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یو ہیو ٹو ٹیک دی انیشیٹو. یو کانٹ پاس اے ججمنٹ انٹل انلیس یو ٹیک دی انیشیٹو. سو جتنی بھی متس بنی ہوئی ہیں وہ اسی وقت بسٹ ہو جاتی ہیں دا مومنٹ یو کنڈکٹ اے ٹرائل. اینڈ سو مچ سو آپ کے ججز اور آپ کے جو آڈینس ہوتی ہے, اف اے فیمیل لائر از پٹنگ اپ اے گڈ فائٹ تو اس کو ایک میل لائر سے زیادہ اپریسیشن ملتی ہے. اور بہت ساری ججز بھی آپ کے سامنے وہ پراپر سیشنز ٹرائل اور میجسٹریٹ ٹرائلز کنڈکٹ کر رہی ہیں. سو دیز آر آل میتھس. The important thing is you have to take the initiative for opting a criminal law practice. And so much so ہم بہت بڑے بڑے چیمبرز ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک بہت بڑا چیمبر ہے. I mean he is the authority on criminal law. بیرسٹر سلمان صفدر ہی از دی اتھارٹی. ان کے پاس دیکھیں جو فیمیل ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ جب ہمارے کیسز اپوزٹ ہوتے ہیں دے پٹ اپ اے ویری گڈ فائٹ. دیٹس مور امپورٹنٹ تھنگ کہ صرف آپ نے کارپوریٹ سائڈ پہ, بینکنگ سائڈ پہ, سول سائڈ پہ تو نہیں نا. تو اسی لیے اگر کرمنل لا کے اوپر بہت اویلیبل ہے آپ کے لیے ایریا جس کو آپ کور کر سکتے ہیں فیمیل لائرس. سو آئی مسٹ ریکمینڈ کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں جتنے بھی لا اسکول سے پاس ہوتے ہیں, میجورٹی آئی ڈونٹ نو ویدر یو کنڈکٹیڈ اور ناٹ, کہ جی آپ موڈس جب کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کرمنل لا کی پروپوزیشن ہوتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وین اٹ کمز ٹو دا پریکٹس تو وہ کارپوریٹ چیمبرز اور وہ ان ہاؤس زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لٹیگیشن. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل نہیں, ویری ویل سیڈ. ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جس میں آنر کلنگ کے اوپر بہت اسپیسیفک کچھ ریمارکس دیے گئے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ہی اس کے اوپر بات کریں. دیر از نو آنر ان کلنگ. ویل دس گوز وداؤٹ سیئنگ, لیکن اس کو پھر بھی ایک طرح سے اسپیسیفکلی کہا گیا ہے اس ججمنٹ میں, بیکاز یو آر اے کرمنل لائر, اور یہ کیونکہ کرمنل لا کی ڈومین میں ہی آتا ہے. تو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو اسپیسیفکلی شیڈ سم لائٹ آن دس ججمنٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دس ججمنٹ اس وقت اس کرنٹ سیناریو میں. اچھا یہ ججمنٹ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اچھا اس ججمنٹ کو آپ ان آئسولیشن نہ سمجھ سکتے ہیں نہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. بالکل. اس سے پہلے ایک اور ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہے, دیٹ از ججمنٹ واز ریٹن بائی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, جس کو ڈائسنٹ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منظور ملک صاحب نے. سو یہ دونوں ججمنٹس کو جب آپ ان ریلیشن ٹو ایچ ادر پڑھتے ہیں تو دیٹ کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. اچھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ججمنٹ کے اندر ایٹ دی فرنٹ انہوں نے کہہ دیا کہ دیر از نو آنر ان کلنگ اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی رائٹ. بٹ انہوں نے کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کیے اس ججمنٹ میں. 2 ججمنٹس تھیں, ایک 5 ممبر جج سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اور ایک 3 ممبر بینچ آف دا سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی. انہوں نے جو سیکشن 302C ہے اس کے اندر 2016 میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جہاں آپ آنر کلنگ اور ریاکاری اور سیاکاری ان کے اوپر آپ کی یہ اپلیکیشن نہیں ہوگی. تو انہوں نے ایک چیز ڈسکس کی ہے کہ ایک سیکشن ہے PPC کا 338 FPPC جو یہ کہتا ہے کہ چیپٹر 16 کی جب آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو ان لائٹ آف اسلامک انجنکشنز ہولی قرآن اینڈ سنہ آپ نے کرنی ہے. اچھا انہوں نے کہا جب انہوں نے قرآنک ورسز کو اس ججمنٹ کے اندر ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ دیر از نو آنر ان کلنگ, اور یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آنر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کلنگ کے ساتھ, بلکہ یہاں پہ انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا ایروگنس, کہ یہ ایروگنٹ کلنگ ہے اور اس وجہ سے اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چاہوں, ابھی ہم جس طرح آف دا کیمرا ڈسکس بھی کر رہے تھے,
لا آف قتل جو ہے آپ کا پاکستان میں rightly or wrongly before the promulgation of Qisas and Diyat ordinance very clear, homicide, culpable homicide, manslaughter, like an English law. Qisas and Diyat ordinance نے آ کے بہت کمپلیکیٹ کر دیا اس کو, اور so much so کہ ہر provincial high court, so be it with the Punjab High Court or the Sindh High Court or KP کے, ان کی different practices تھی when it comes to the operation of قتل عمد. 2015 میں آ کے آنریبل سپریم کورٹ نے لارجر بینچ ججمنٹ تھی PLD 2015 سپریم کورٹ 77 زائد رمان کیس, انہوں نے ونس اینڈ فار آل اس لا کو سیٹل کیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوشل امپیکٹ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوا جانوں. کبھی اسٹیٹسٹکلی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے گا, انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جب آپ ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ بولتے ہیں کہ جی ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, تو آپ کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ جی کوئی این جی اوز کا ایجنڈا ہے, ریلیجیس فیکٹرز ہیں نا, وہ اس کی وجہ سے وہ فوراً سے لیبل کر دیا جاتا ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں نا کہ بگیسٹ ویپن آف اے لائر اسکل از ہز آرگومنٹ اینڈ ریزن, اور وہ اگر ریزن اور لاجک کے ساتھ کسی جاہل کے ساتھ بھی بات کی جائے تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ ہوا کیا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کو لا کو انہوں نے سیٹل کر دیا. اچھا اب جو میں بات آپ سے کرتا ہوں اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں, وہ تمام ممالک جہاں پہ پہلے ڈیتھ پینلٹی تھی اور اب نہیں ہے, وہاں پہ کرائم ریٹ ڈکریز ہو گیا ہوا, اور وہ تمام ممالک جہاں پہلے ڈیتھ پینلٹی تھی اور اب بھی ہے, وہاں کرائم ریٹ راکٹ ہائی ہے. irrespective of the religious argument, statistically analyze کرتے ہیں نا آپ چیزوں کو. بالکل بالکل. تو اس کا بڑا خوبصورت ایک جواب مجھے ایک انگلش ججمنٹ میں ملا, اور انہوں نے کہا it is not the deterrence which curbs the crime, it is the certainty of punishment which curbs the crime. True, that is so true. Unfortunately ہمارے پاس ڈیتھ پینلٹی ہے, لیکن کس کو قصاص میں سزا ہو رہی ہے, جو اسلام سرٹنٹی نہیں ہے. So یہی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مورل ایشوز اس کے اندر اٹھائے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی آنر نہیں ہے, یہ آپ کی ایروگنس ہے. اور سب سے بڑی بات, no matter what how criminal you are, you have no right to take a life. Article 9 of the Constitution کی right to life کی آپ کے پاس پروٹیکشن حاصل ہے. You can only take a life in accordance with law. I mean, if you are aggrieved from the, آپ کا جو آنر کو اس نے خراب کیا ہے, go file a case. Adultery کے offenses ہیں, fornication کے offenses ہیں پاکستان پینل کوڈ میں, go pursue the law. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ قانون کے بغیر نہیں چل سکتا. Law is the only solution to every maniac of the society. That needs to be understood among the people. So اس وجہ سے اس ججمنٹ کے بہت زیادہ سوشل امپیکٹ بھی ہوگا اور اس کا مورل امپیکٹ بھی ہوگا, اور یہ ججمنٹ ایک بہت اچھی ججمنٹ ہے, irrespective کہ آپ اس آرگیومنٹ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, بٹ جب اٹس اے گڈ لیگل ڈیولپمنٹ. ایگزیکٹلی, اور بہت اچھے طریقے سے آرگیومنٹ کرافٹ کیے گئے ہیں. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو وہ ٹرانزیکشنل کام اور کارپوریٹ سائڈ پہ ان کی پریکٹس ہے, بٹ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس آرگیومنٹ کو اپروچ کیا. دیٹس ونڈرفل. نو, دیٹس ویری ویل ریٹن انڈیڈ. کرمنل لا میں جنرلی ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے, اور ایک یہ پرسیپشن بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ سسٹم بہت خراب ہے, انویسٹیگیشنز نہیں ٹھیک ہو رہی, ڈیسیجنز ٹائم پہ نہیں ہو رہے, یہ سسٹم بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے, ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. ڈو یو اگری ود دس پرسیپشن, یا آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, چلتا رہے؟ اچھا, اس آرگیومنٹ جو آپ نے دیا اس کے ساتھ ایک اور بڑا کامن آرگیومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈسپرین سے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا. 1898 کی آپ کی CRPC ہے, 1860 کی آپ کی PPC ہے, تو اس سے کیسے آپ 2020 کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی مسٹ ٹیل یو کہ انڈیا نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا 1984 کے اندر, اپنے لاس کو ایوالو کیا ہے, اور جب آپ جکسٹا پوزیشن میں پاکستانی لارڈ میکالے کا جو لکھا ہوا ہے, اٹس ریٹن بائی لارڈ میکالے, اس کا لکھا ہوا اور انڈین کو دیکھتے ہیں تو یو کم ٹو اے کنکلوژن کہ گورے نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے. سو آئی مسٹ سے کہ اگر آپ CRPC کا ڈیٹیلڈ انالیسس کریں تو اس میں آج کی ضرورت کے مطابق جو چیزیں چاہیے آپ کو ایک اسپیڈی جسٹس کے لیے, وہ سب موجود ہے. آئی گیو یو ایگزامپل. 173 ہے جی, جس کو کہتے ہیں چلان کی سبمیشن ہوتی ہے, چلان سبمٹ کرتے ہیں 173 کے, اسی کا سب سیکشن 5 اگر پڑھیں نا تو وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب چلان سبمٹ ہوگا تو اس کے بعد SHO جو ہے اس بات کو انشور کروائے گا کہ گواہان عدالت میں ہے.
اگر یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے, وائی یو نیڈ اے ماڈل کوڈ؟ یو ڈونٹ نیڈ اٹ, یو ڈونٹ نیڈ اے ماڈل کوڈ. All you have to do is enforce what has already been written in it. Yes, کچھ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں, جیسے لا آف ایویڈنس ہے آپ کا, ایڈجیکٹو لا ہے, یعنی کمپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے پروسیجرل لا کو اور سبسٹینٹیو لا کو. یس, اس میں ضرورت ہے کیونکہ دیٹ از بیسکلی اے لا جس نے ایویڈنس کو پروڈیوس کرنے کے میکانزم آپ کو پرووائڈ کرنے ہیں. اور ابھی آپ نے وہ دیکھی ہے, وہ جو ایک منسٹر تھے جنہوں نے وہ پولیس سارجنٹ کو مار دیا, اور اس کے اوپر جو جج صاحب نے کہا جی پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی. وہ ججمنٹ میں نے پڑھی ہے, 27 پیجز کی ججمنٹ ہے, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ججمنٹ. اس کے اندر دیکھیں, انویسٹیگیشن کرنا پولیس کا کام ہے جی, اور پولیس پروسیکیوٹر نہیں کر سکتا, یہ کرنی انویسٹیگیشن پولیس نے. بٹ ہمارے پروسیکیوشن ایکٹ میں ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اٹس پروسیکیوشن ایکٹ آف 2006 جو کہ ریپلیکا ہے کراؤن پروسیکیوشن آف یو کے کا. I mean, it's all the concepts and everything is just... most of our laws are actually replica. اچھا, UK کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جس کو ورٹیکل پروسیکیوشن کہتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. ورٹیکل پروسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کرمنل ایکٹ ہوگا, اس کرمنل ایکٹ کے بعد اس کو انویسٹیگیشن کرنا وہاں پہ بھی پولیس کا کام ہے, پاکستان میں بھی پولیس کا کام ہے. بٹ اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے اوپر ایک پروسیکیوٹر واچ ڈاگ کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا جائے گا کہ اس کے اندر ایویڈنس ایسے کلیکٹ نہیں کرنی, قانون یہ کہتا ہے ایسے کلیکٹ کرو. اس میں جو آپ نے کرائم سین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے پروٹیکٹ کرو. سو بیسکلی اے پروسیکیوٹر از ڈائریکٹنگ دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹو کنڈکٹ دی انویسٹیگیشن پراپرلی. ناؤ دی انٹرسٹنگ پارٹ گوز آن کہ پھر جو پروسیکیوٹر واچ ڈاگ کے طور پہ اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس موجود ہے, وہی پروسیکیوٹر ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوٹر ہوگا. اچھا, ارسپیکٹو کہ کنوکشن ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتی ہے, آپ ایپلٹ سٹیج پہ جاتے ہیں, وہی پروسیکیوٹر ایپلٹ سٹیج پہ ہوگا. پھر ارسپیکٹو کنوکشن ہوتی ہے یا ایکویٹل ہوتی ہے, سپریم کورٹ جاتی ہے, وہی پروسیکیوٹر اس کو کرے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک دفعہ کیس آپ کے ہاتھ سے گزرا ہوا ہے, یو نو انز اینڈ آؤٹ آف اٹ, تو آپ ایک اچھی پروسیکیوشن پروکیور کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹرائل کورٹ میں کوئی اور پروسیکیوٹر ہے, ایپلٹ کورٹ میں کوئی اور ہے, سپریم کورٹ میں کوئی اور ہے. سو اگر یہ چیز ان پلیس کر دی جائے, بٹ اگین when it comes to پاکستان تو بیوروکریسی کی جو ٹسل ہے بٹوین دی پروسیکیوشن اینڈ دی پولیس ڈپارٹمنٹ, تو دے نیور یو نو لیٹ اٹ ہیپن. بٹ لاسٹ گورنمنٹ ٹرائیڈ الاٹ کہ یہ اس طرح ہو جائے, بٹ یہ نہیں ہوا. بٹ اگر اس کو ان پلیس کر دیا جائے, بہت زبردست کانسیپٹ ہے. پھر وہ جاپنیز ایک کانسیپٹ ہے کبانا کا, وہ یعنی کمیونٹی جو اوفینسز ہوتے ہیں ان کو کمیونٹی کے طور پہ سالو کر دیا جاتا ہے. انگلینڈ نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا. سو اگر اس قسم کی چیزیں یہاں پہ کی جائے تو بہت زبردست ہمارا ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پروونسز, پنجاب پروسیکیوشن از ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب. ریئلی یس, پرفیکٹلی فائن. زبردست. کیا میسج دینا چاہیں گے ینگ لا اسٹوڈنٹس کو, فریش لا گریجویٹس کو, نئے آنے والے لوگوں کو اباؤٹ کرمنل لا پریکٹس؟ بیکاز آپ نے تو ایک سرٹن ٹائم گزارا ہے, پریکٹس دیکھی ہے, انز اینڈ آؤٹس آپ جانتے ہیں, تو کچھ بھی سب سے بڑی پرابلم جو ہے, جو ہمارے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وے بیک ان 2006, وہ ہم اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہوئی. اور وہ یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ دا مومنٹ اینی ینگ انٹرن اور فریش گریجویٹ کمز ٹو یور فرم, اس کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا, وچ از فیئر انف کہ اتنی مہنگی ڈگریاں آپ کر کے آئے ہوئے ہیں. جبکہ اگر میں اپنے والد صاحب کے دور میں دیکھوں تو یا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ہمارا جو اس وقت فوکس ہوتا تھا کہ اسکل کیسے ڈیولپ ہوگی, کام کیسے سیکھیں گے, کون سے ڈاکیومنٹس کو کیسے آپ نے پریزنٹ, تو ہمارا فوکس اسکل کی طرف ہوا کرتا تھا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا, نالج از دا بیسٹ تھنگ جس کو پیسے نے فالو کرنا ہے. سو اف یو ہیو اے اسکل, منی ول کم یو نو آٹومیٹکلی. سو اس وجہ سے میرا سب سے بڑا جو سجیشن ہے, کیونکہ جتنے بھی ینگ لائرز اس میں آ رہے ہیں, کہ آپ نے کام سیکھنے پہ فوکس کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک پرابلم آ گیا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ اور چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو پریکٹس. ورنہ ادروائز ہمیں بھی یاد ہے کہ میں نے 3 دن 4 دن رات کا شکل نہیں دیکھی, دن کی شکل نہیں دیکھی. وہ ٹریننگز چل رہی ہیں, مسل تیار ہو رہی ہے, فائلیں تیار ہو رہی ہیں.
سو اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا جو فریش گریجویٹ ہے وہ دور ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ سجیشن ہے, اور بلکہ میری ریکمنڈیشن ہے جتنے بھی فریش گریجویٹس ہیں, نو میٹر واٹ آپ جس کسی لا کی پریکٹس کر رہے ہیں, اگر اس پریکٹس کو آپ نے کلاسکلی آبزرو کرنا ہے, یو شوڈ گو ٹو دا کورٹ اینڈ سٹ ان دا کورٹ اینڈ سی واٹس ہیپننگ. وہاں پہ آپ کو کمپٹنٹ سے کمپٹنٹ لائر بھی ملے گا اور میرے جیسا نالائق لائر بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. یعنی میں آپ کو اپنی ایگزامپل بتاؤں کہ سم ٹائمس اگر کوئی نئے جج صاحب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور میرا کیس ان کے پاس لگنے والا ہے, تو میں کبھی بھی جا کے اگلے دن ان کے پاس آرگیو نہیں کرتا. ایک دن پہلے ان کی کورٹ میں جا کے دیکھا, کیونکہ نو دی جج از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کہ ان کو کس جگہ سے آپ نے اپنا آرگیومنٹ سٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ ایوری سنگل جج ہیز اٹس اون ڈومین آف ڈیلنگ ود میٹرز. سو یہ جج کو سمجھنا, اپوزٹ کاؤنسل کو سمجھنا, فائلز کو اچھی طرح پریپیئر کرنا, اپنے فیکٹس کے کمانڈ کرنا. وہ مجھے بڑی زبردست بات نعیم بخاری صاحب کی یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے عمران خان صاحب والا پیناما ججمنٹ والا کیس میرے پاس آیا تو میں 3-4 ہفتے سو نہیں سکا کہ اس کو میں نے کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے اعجاز بٹالوی صاحب کو کوٹ کیا اپنی اس بات کے اندر. تو اعجاز بٹالوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کنٹرول دا فیکٹس, لا ول ٹیک اٹس اون کورس. سو وین یو کم پریکٹسنگ کرمنل لا, کنٹرول دا فیکٹس, لا ول ٹیک اٹس اون کورس. So that's what all I can say. Very rightly pointed out. Facts تو criminal law میں I think is the key کہ جو پورا کیس جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اتنی انسائٹ فل, اتنی انٹریگنگ ڈسکشن رہی. آئی ریئلی انجوائڈ. آئی ڈونٹ نو آپ نے انجوائے کیا کہ نہیں. Sure. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچا. ایک دفعہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک مجھے وائزہ رفیق کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.